میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا۔ ان کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہے جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے کہ نافرمان پر، اگرچہ وہ محبوب ہے حضور کے غلام، نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے۔ مشکاۃ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی باتیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ طرح کے ان پڑھ بندے نے جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں، چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے، کہتے ہیں مولویوں کی پتہ، ان کو کیا خبر ہوئی، ان کو کیا پتا ہوتا ہے، مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے، کھلی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے، ان کو کیا خبر، اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ۔ لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں۔ 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، کہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، بڑی بات نہ بیان کیا کریں۔ میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے، حضور نے سن لیا، میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے، جلال نبی کریم کے چہرے پر۔ حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بڑے بریلی کے امام کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، باتیں کر رہے ہو، تقدیر پہ بحث کر رہے ہو۔ رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے، میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی، اور میں خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما۔ ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں۔ آدمی گفتگو کر رہا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے، انہیں جمع کرائی تھی۔ دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھی؟ بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، تو اپنی سند ثابت، صحیح بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، حلال فرمایا۔ علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، باندھ علموں جو کرے فقیر وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے۔ پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا، بے ادب پہ۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا، کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا، چلو کعبے کو پیر کیے تو پھر کیا ہے جی؟ یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ اور میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے؟ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سیاح کی روایت کر عرض کر رہا ہوں، کانوں رکھیں اور دل کھول کے رکھا کریں، یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ باسے خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سمت کی طرف، کعبہ تو مکے میں ہے نا، بات مدینے کی ہو رہی ہے، منہ کر کے تھوک دیا، تھوک کے وہ شخص چلا گیا۔ آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے، آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز مسلح پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا، تو نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دیا ہے، نماز والے نبی نے منع کر، تو نہیں پڑھائے گا۔ کہا حضور کے دروازے پہ، رسول اللہ کیا ہوا؟ تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے، تو نے بے ادبی کی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا۔ فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا۔ معافی مل گئی اسے، معافی، لیکن امامت کی اجازت، جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں، تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے، جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے، امامت کے قابل۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، توحیدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار۔ حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے؟ حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے۔ ہندوستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کاہے کی ضد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے۔ ترمذی ہے، سیاہ کر رہے سے کپڑا ہٹایا، میں نہیں جنازہ پڑھاتا۔ اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آیا تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ۔ صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا، حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ میں نہیں جنازہ پڑھاتا، میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان غنی سے پان سے بغض رکھے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے، حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے، تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کیے پھرتا ہے۔